باقی منہج سے ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو دین ہے، دین کا ہوں، تنہا جو مطلب سورس ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہیں ذات ہے۔ کہتا. جیسے سلفی منہج ہے وہ حدیث کو اوپر لے کے آتے ہیں، اسی نہیں، طرح سلفی منہج ہے وہ صوفیانہ منہج کو اوپر لے کے آتے ہیں۔ اس پوری آیت میں کتے کا ذکر ہے. اس پوری آیت میں کتے کا ذکر نہیں ہے، لیکن ان جانوروں کا ذکر ہے جن کو ہم سہلاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ غامدی صاحب کو اوپر لے گئے، قرآن کو پیچھے لے گئے، تو اعتراض آپ کا ہم پہ ہے. تو رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی، کہ دونوں کام ہمارے ہو جائیں. ہم کول گائز نہیں ہے بھائی، وی آر وٹ وی آر. جس کو اچھا لگتا ہے اس کے لیے بھی یہی دین ہے، جس کو نہیں اچھا لگتا اس کے لیے بھی یہی دین ہے. میں غامدزم پہ کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، مطلب غامدی صاحب کی جو منہج ہے، جو بیس ہے، وہ قرآن اور سنت کو مطلب مانتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں ہمارا دین جو ہے وہ قرآن و سنت کے ذریعے نسل بعد نسل یہ منتقل ہوا ہے۔ جی تو ان کا منہج یہ ہے کہ قرآن کو مطلب ٹاپ پہ رکھا جائے، قرآن و سنت کو، اور حدیث جی کو جی اس کے انڈر سمجھا جائے۔ جی جی. مطلب تو اس اصل میں دین جو ہے وہ غامدی ازم دین کہاں سے کی آ گئی؟ یہ تو اسلام کی کور بیس ہے، 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. اس میں غامدی ازم کہاں جیسے سے آ گیا؟ جیسے میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، جیسے جی جی. ہمارے یہاں مختلف منہج ہیں، جیسے سلفی منہج ہے وہ حدیث کو اوپر لے کے آتے ہیں، اسی نہیں طرح سلفی منہج ہے وہ صوفیانہ منہج کو اوپر لے کے آتے ہیں، اسی نہیں طرح سر. مطلب فراہی منہج ہے۔ جی جی. جی یہ باتیں غلط ہیں. آپ جو سلفی، مجھے 2 دفعہ سلفی ہی سمجھ لگا ہے جو آپ نے کہا ہے. یہ دونوں باتیں، کوئی اسلام کا منہج ایسا نہیں ہے جو حدیث کو قرآن سے اوپر سمجھتا ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جیسے میں ایک یا اگزامپل دیتا ہوں، جیسے جی جی اگر کوئی بھی قرآن کی ایک آیت ہو، اس کو اگر انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہوں، تو سلفی منہج اس میں ایک حدیث کو یا روایت کو لے کے آتے ہیں کہ یہ روایت اس آیت کے متعلق یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہے۔ اور اگر آپ مطلب فراہی مکتب کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اگر وہ آیت قرآن مجید کی کسی آیت کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ریفرنس، وہ کانٹیکس دیکھتے ہیں کہ یہ بیک گراؤنڈ سے اس کا سیاق و سباق کیا ہے، وہ اس طرح اس کو ٹھیک ہے. دیکھنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ دو مختلف منہج موجود ہیں۔ صحیح. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غامدی صاحب جو ہیں وہ حدیث سے دین نہیں لیتے، بلکہ وہ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی کسی اور آیت سے ہی کرتے ہیں. نہیں، بات یہ نہیں ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ہر آیت کا سیاق و سباق موجود ہوتا ہے، اور اس کہاں کی پہ؟ جو تفصیل ہے اس آیت کی، وہ جی جی. اس کی جو تشریح ہوگی وہ حدیث کے طریقے سے ہوتی ہے، حدیث اس تو کی تشریح کرتی ہے۔ تو حنفی حضرات یا سلفی حضرات یا باقی حضرات وہ کیا کرتے ہیں؟ سلفی حضرات کے اندر یہ موقف ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو ہم جو ہے وہ حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، حدیث کے ذریعے قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو بغیر سیاق و سباق جانے ہم روایت کے ذریعے کسی قرآن مجید کی آیت کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ سلفی مجھے منہج ہے۔ اچھا، مجھے کوئی ایسی کریڈیبل کتاب دکھا سکتے ہیں جس کے اندر ایگزیکٹلی یہی بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ قرآن کو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے حدیث کے بغیر، اور یہ کہ کوئی اس کا حکم ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اگر حدیث نہیں ہے تو اس حکم کو ہم مان نہیں سکتے یا اس کو ہم فالو نہیں کر سکتے. نہیں، ایسا کوئی ریٹن فارم میں کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے ریٹن فارم میں، لیکن آپ جب کبھی بھی ڈسکس کرتے ہیں کسی بھی روایتی مذہبی فکر کی کسی بھی عالم سے، تو وہ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی قرآن کی آیت کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو روایت کو دیکھنا پڑے گا کہ روایت اس کے متعلق کیا کہتی ہے، کوئی حدیث کیا کہتی ہے، اخبار احاد کیا کہتی ہے، تو اس کے ذریعے ہم کسی قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، یا ان کے جو امام ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں اس آیت کے متعلق، تو ان کو یا فالو کیا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں سر کہ یہ اخبار احاد کیا ہوتا ہے؟ خبر احاد جو ہے یہ رپورٹنگ ہے، مطلب ایک راوی، دو راوی، تین راوی جو رپورٹ کرتے ہیں اللہ کے نبی کی جو باتیں ہیں ان کو جو رپورٹ جی جی. کرتے ہیں اس کو اخبار احاد کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی خبر واحد تواتر میں آ جائے تو پھر؟ اگر کوئی بھی خبریں جو واحد ہے وہ اگر متواتر میں آتی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ دین کی کسی شرح کو، کسی مستقل بذات احکام کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے، اس سے ہم ڈینائی نہیں ٹھیک. کر سکتے، مطلب اس سے تو کسی طور بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو یہ جو آپ نے کہا رپورٹنگ ہوتی ہے، اس رپورٹنگ کے ریکارڈ کو کیا کہتے ہیں، بتا سکتے ہیں ہمیں آپ؟ اس رپورٹنگ کے ریکارڈ کو کیا کہتے ہیں؟ ہوں. یہ جو رپورٹنگ کی جاتی ہے اس کا ریکارڈ تو جی جی. حدیث ہے۔ ایگزیکٹلی. تو اگر جو چیز تواتر میں آئی ہے وہ بھی حدیث میں ہی آئی ہے،
تو پھر جی ایگزیکٹلی کیا ایشو ہے غامدی صاحب کو باقی جو مناہج ہیں ان سے؟ باقی منہج سے ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو دین ہے، دین کا تنہا جو مطلب سورس ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہیں ذات ہے کہتا، جن سے ہمیں دین ملے گا۔ تنہا وہ دین ماخذ کوئی بھی نہیں کہتا سر، یہ تو قرآن کے خلاف بات ہے نا، یہ تو بیسیکلی یہ ہے کہ قرآن کو پھر ہم نے ثانوی حیثیت دے دی ہے معاذ اللہ۔ یہ میں آپ کی اس بات کو میں سمجھ نہیں سکتا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ حدیث کو تنہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا ماخذ، کوئی کتاب ایسی بتا دیجئے، کوئی عالم دین بتا دیجئے، مستند عالم دین جس نے یہ بات کہی ہوئی ہو اور لوگ اس کو مانتے ہوں۔ اینی ون؟ مطلب بالفرض اس سے پہلے اگر کسی نے بھی نہیں کہا، اگر کسی نے کہا ہے تو اس کی دلیل کو طلب کیا جائے گا، مطلب اس کی دلیل دیکھی جائے گی کہ آیا وہ دین کے تنہا ماخذ کے طور پر اللہ کے نبی کو لیتے ہیں، اور آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہمیں قرآن مجید اور سنت کے ذریعے اللہ کے نبی نے آگے پہنچایا۔ قرآن مجید بھی دو قول علیحدہ تواتر کے چیزیں ذریعے ہیں نا منتقل ہوا، سر، یہ قرآن دو مجید علیحدہ بھی چیزیں ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں سجاد صاحب، آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دی کیریئر آف دا ڈیوائن میسج، اور ایک ہے کہ دین آپ صرف اس ذات سے اخذ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے جو ماخذ ہیں تو بات پکی ہے کہ قرآن و سنت دو ہیں، یہ تو جی سارے مسلمان مانتے ہیں۔ اب اس کی صحیح، اگلی بات ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ دا کیریئر آف دا ڈیوائن میسج، یہ بات درست ہے کہ وہی دو لوگوں پہ نہیں آیا کرتی تھی، وہی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی۔ تو یہ بے کہنا شک، کہ قرآن کیا ہے، یہ چیز ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ بھئی قرآن وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قرآن تو کفار نے بھی آیتیں اپنی طرف سے گھڑ لی تھی، تو وہ اس چیز کے رد میں کہا جاتا ہے کہ قرآن وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ماخذ کا، یہ اگر آپ اس سینس میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن ماخذ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے اس کی پرائمری حیثیت ہے اور جو قرآن ہے اس کی ثانوی حیثیت ہے۔ یہ تو کوئی مطلب کوئی لاجیکل نہیں، بات ہی نہیں ہے نا، نہ کبھی کسی نے کہی۔ ان کی اسپیشل یہی چیز ہے کہ قرآن مجید کو وہ مطلب بیس مانتے ہیں، روٹ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی سو ڈو علوم وی۔ ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ قرآن مجید سے نکلیں گی۔ بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ قرآن ہی اصل چیز، قرآن کی ایکسپلینیشن جو ہے آگے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے۔ یہ آپ نے کہا کہ غامدی صاحب بھی اس بات کو مانتے ہیں، تو پھر یہ غامدی ازم کیا ہے؟ پھر یہ تو ہم سب 1400 سال سے اسی چیز پہ چلے آ رہے ہیں۔ What is so special about him؟ جیسے جیسے ایک میں اگزامپل دیتا ہوں، جیسے وہ ایک روایت ہے، مطلب کتے والی کہ کتا اور تصویر جس گھر میں ہوگا تو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہوں، مصنف ابن شیبہ کے اندر روایت ہے۔ تو اب بعض علماء جو روایتی مذہبی فکر کے علماء ہیں وہ اس روایت کو بیس مانتے ہیں، یعنی ٹاپ مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہوں، کہ اب کسی بھی گھر میں اگر کتا ہوگا، تصویر ہوگا تو اس میں فرشتے داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اوکے، غامدی صاحب اس کے متعلق ایک الگ مطلب ان کی سوچ ہے، نظریہ، یہ جو بھی فکر ہے وہ الگ سے پیش کرتے ہیں۔ وہ قرآن کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں کہ دین کے جتنے بھی شور، احکام ہوں گے قرآن مجید ان کو بنیاد بنائے گا، ٹاپ پہ بنائے گا۔ اس کے بعد ہم درست، اس حدیث کو اس کے زیر اثر پڑھیں گے، اس کے زیر اثر سمجھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو قرآن کی کوئی ایسی آیت آپ کے پتے میں ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہو کہ کتا گھر میں رکھنا بڑی اچھی بات ہے، اور پھر حدیث سے اختلاف کر رہی ہو، اور پھر مسلمانوں کا کوئی ایسا منہج جس نے حدیث لے لی ہو اور قرآن پیچھے کر دیا ہو؟ دیکھیں ان کے اندر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو جتنے بھی پالتو جو پیٹس ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ اوکے، ہوتے ہیں جو گندگی پھیلاتے ہیں، غلاظت پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو کسی طور پہ کوئی بھی، میں اور آپ کوئی بھی نہیں مانتا کہ اس طرح کے پیٹس کو ہم گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ صحیح، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے قسم کے پیٹس وہ ہوتے ہیں جن کو ہم ٹرین کرتے ہیں، جن کو سہلاتے ہیں، جن کو مطلب ان کی مطلب تربیت کی جاتی ہے۔ تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے گندگی کہاں کرنی ہے، کہاں میں نے بیٹھنا ہے، اور کس طرح گھر کی رکھوالی کرنی ہے۔ اس ٹائپ کے کتے کو وہ کہتے ہیں کہ وہ کتا بالکل گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ ان کو ہوں، ٹرین کر کے اگر آپ گھر میں رکھتے ہیں، ان کو جو صحیح، علم دیا گیا ہے وہ علم جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ وہ ہوں، علم، اس علم کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ علم جو دیا ہوا ہے اس کی جو ان کو سکھاتے ہیں، اس علم کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان ٹائپ کے پیٹس کو گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ قرآن کی آیت سے انہوں نے بات لی ہے؟ یہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اس سے وہ یہ بات لیتے ہیں۔ بالکل۔ اس پوری آیت میں کتے کا ذکر ہے؟ اس پوری آیت میں کتے کا ذکر نہیں ہے، لیکن ان جانوروں کا ذکر ہے جن کو ہم سہلاتے ہیں، سدھاتے ہیں، جن کو ٹرین کرتے ہیں۔ آپ مجھے ایکسپلین کریں کہ نہیں، پھر کون سا مجھے ایسا پھر مجھے جانور نہیں نہیں پھر مجھے یہ کون بتائیے سا؟ نا کہ اگر اس میں کتے کا ذکر نہیں ہے اور غامدی صاحب اپنی طرف سے لے کے آ گئے ہیں، تو اگر لوگ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ لے لیا کہ حدیث کو آگے لے کے چلے گئے اور وہ قرآن کو پیچھے لے کے چلے گئے۔
لیکن قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے آپ غامدی صاحب کی بات پہ عمل کر رہے ہیں، اور ایسی آیت جس میں کتے کا ذکر تک نہیں ہے بلکہ مجموعی طور پہ شکاری جانوروں کا ذکر ہے، اور اس میں بھی کوئی ان کی صفائی ستھرائی وغیرہ کا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو جو آرٹ آف ہنٹنگ ہے، وہ جو مطلب وہ پریڈیٹر ہوتے ہیں نا، ہنٹ کرتے ہیں وہ، تو اس کا جو علم ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور پوری آیت کے سیاق و سباق میں کلیئر ہے۔ یہاں پہ آپ غامدی صاحب کو اوپر لے گئے، قرآن کو پیچھے لے گئے، تو اعتراض آپ کا ہم پہ ہے۔ جی، اس کے اندر جو ٹرینڈ مطلب وہ پیٹس جن کو ٹرین کیا جاتا ہے، آپ مجھے ایکسپلین کریں کہ دنیا میں کون سے کس ایسے چیز کی پیٹس ہیں جن ٹریننگ کو دی جاتی ٹرین ہے؟ جن کو کس چیز سدایا کی جاتا ٹریننگ ہے دی جاتی ہے؟ یا شور، مطلب کس چیز کی ان کو ٹریننگ دی سکھایا جاتی جاتا ہے؟ ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنے کیا؟ کو شکار کرنا ہے، شکار پکڑنا ہے اور شکار شکار کرنا۔ لے کے تو حدیث میں جی آپ کو جی کبھی ذکر ملتا ہے کہ آپ شکاری کتا گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ حدیث میں ڈائریکٹلی کوئی ایسی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں، لیکن آپ کیا؟ کے پاس سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر ہے، اس میں ہے وہ کلب ان باسطم میں ذرائع وعید، وہ یعنی وہ ان کے ساتھ ان کا جو کتا تھا وہ ان کے غار کے باہر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا، تو کتے کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب کہف کے ساتھ موجود ہے۔ ہاں، تو اس میں کس کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ کتا ان کے ساتھ موجود تھا؟ ساری بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے ایکسٹراپولیٹ کرنا کہ آپ اپنے گھر میں کتے کو ایک پیٹ کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، جبکہ حدیث اس پہ جی کلیئر ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ اب دیکھیں نا، بات کیا ہے کہ ایک حدیث ہے جو کہتی ہے کہ کتے کو آپ، یعنی کہ ہم اسلام میں جیسے سمجھتے ہیں کہ گھر کی رکھوالی کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے۔ ادر دین جی دیٹ آپ گھر میں کتے کو نہیں رکھ سکتے، یہ ایک اسٹیبلشڈ ٹریڈیشن ہے اسلام کا۔ اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن کی ایک ایسی آیت لے کے آ جائیں جس میں کتے کا ذکر ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی اس ٹریننگ کا ذکر ہے کہ اس نے گندگی کہاں ڈالنی ہے، کہاں نہیں ڈالنی ہے، کہاں یہ ٹوٹل آیت از ورڈ آف دس ٹاپک، اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس کو اگر وہ اسٹریچ کر رہے ہیں تو غامدی صاحب کی ساری بات کے پیچھے صرف ایک ایکسپلینیشن نکل کے آ سکتی ہے، اور وہ جی یہ کہ وہ ویسٹ سے اتنے مروب ہے کہ چونکہ وہاں پہ کتے رکھنے کا ایک عام طور پہ کانسیپٹ ہے، تو انہوں نے قرآن سے رستہ نکال کے دے دیا، جسے میں کہتا ہوں اسپائن لیس مسلمز، کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ وہ احساس کمتری کا اتنا شکار ہوتے ہیں کہ انہوں نے ویسٹ کی ایک روایت سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے کہ یار کچھ ایسا ہو جائے نا کہ کیا اسے کہتے ہیں کہ رند کے رند رہے، کیا مصرع ہے یار، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی، کہ دونوں کام ہمارے ہو جائیں۔ یہ مسئلہ ہے غامدی صاحب کا۔ حالانکہ مسلمان کا بھی ہونا چاہیے کہ بھائی ہم ویسٹ کی روایات کی جو وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، ہم قدر کرتے ہیں، بیچتے ہیں انسان کے، آپ کی روایات ہیں، وی رسپیکٹ دیٹ فیکٹ، لیکن ہم قرآن کو نہیں چینج کریں گے خود کو آپ کے نزدیک لے کے آنے کے لیے۔ ہم حدیث کو نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ یو کال اس کول گائز۔ وہ غامدی صاحب کول گائے ہو سکتے ہیں، ہم کول گائز نہیں ہیں بھائی، وی آر واٹ وی آر۔ جس کو اچھا لگتا ہے اس کے لیے بھی یہی دین ہے، جس کو نہیں اچھا لگتا اس کے لیے بھی یہی دین ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہوگا۔ جس دن آپ کو یہ سمجھ آ گئی نا غامدی صاحب کی حرکت، جو کہ سید احمد صاحب بھی کیا کرتے تھے، کہ دین کو اس طرح سے ٹوسٹ کر دو کہ ہم بھی تھوڑے تھوڑے گورے لگنا شروع ہو جائیں، جس دن یو انڈرسٹینڈ دیٹ غامدی، یو ول موو اوے فرام دا مین۔ اور میں سابقہ غامدین ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، آئی ایم این ایکس غامدین مائی سیلف، سو آئی نو اٹ فرام ان سائڈ آؤٹ کہ غامدینز کا تھوٹ پروسیس ہوتا کیا ہے۔